شکریہ شاہ محمد قریشی صاحب. دیکھیے قراردادیں پاس ہونی چاہیے سال میں کم از کم ایک دفعہ، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کشمیر کا یہ مسئلہ اس نہج پہ پہنچا کیسے؟ ایسا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ہندوستان ایسا کر سکتا ہے، لیکن مودی نے جب اپنا انتخابی منشور جاری کیا تو اس میں اس نے یہ بات واضح کی کہ جب ہماری حکومت آئے گی، ہم منتخب ہو کر آئیں گے تو کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل کریں گے، کشمیر کو انڈیا میں ضم کریں گے. یہ اعلان الیکشن ایک بڑی مدت تھی، اس میں ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا؟ پھر ٹرمپ سے پرائم منسٹر کی ملاقات کے بعد جب وہ واپس تشریف لائے تو میرے انتہائی محترم شاہ محمد قریشی بھی بہت خوش تھے کہ پرائم منسٹر کا بڑا دورہ کامیاب ہوا. لیکن اس میٹنگ سے جو باتیں سامنے آئیں رفتہ رفتہ تو وہ یہ تھی کہ ٹرمپ نے کہا کہ اب آئندہ آپ کشمیر کا نام نہ لیں، کشمیر اب ہندوستان کا ہو گیا، آپ بھلا روئیں دھوئیں قراردادیں پاس کریں، لیکن اس سے آگے نہ آپ نے جنگ کرنی ہے نہ آپ نے کچھ کرنا ہے. اور جناب چیئرمین، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ نام نہاد وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا کہ مودی آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ آن ریکارڈ ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ مقبوضہ کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے. یہ ان کا بیان ابھی تک میرے جیب میں پڑا ہے اور اس کی بھی کبھی وضاحت نہیں ہوئی. تو ان تمام واقعات سے، بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مودی کو وہاں لانے کا مقصد کشمیر پہ قبضہ کرنا تھا، عمران خان کو یہاں لانے کا مقصد کشمیر ہندوستان کے حوالے کرنا تھا. اور اس کا اگر آپ سیاق و سباق بھی دیکھیں گے، صغرا کبرا ملائیں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے صاف ظاہر آئے گا کہ یہ کوئی ایسا نہیں کہ اچانک سا ہو گیا، بلکہ ایک بڑی منصوبہ بندی اور بڑی حکمت عملی کے تحت یہ سارا کچھ ہو گیا. اب ایک کام تو یہ ہو گیا کہ کشمیر ہندوستان کے حوالے ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے اور فلسطین کی سرزمین کو اسرائیل کے حوالے کرنے کے لیے بھی یہاں کوششیں ہو رہی ہیں. تو جناب چیئرمین، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ایک قومی موقف رہا ہے، قائد اعظم کے ارشادات بھی آپ دیکھیں، اس قوم کا موقف بھی دیکھیں، ماضی کی طرف جائیں تو فلسطین، قائد اعظم کا بھی کہنا یہ تھا کہ فلسطین کی سرزمین یہ فلسطینیوں کی ہے، بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہ ان کا حق ہے. یہاں جو یہودیوں کو لا کے آباد کیا جا رہا ہے اور جو ایک ریاست کے قیام کی جدوجہد ہو رہی ہے، یہ بالکل بھی ناجائز اور غلط ہے. یہ قائد اعظم کے ارشادات، قومی موقف ہمارا اب تک یہی رہا ہے. لیکن یہ دو چیزیں آپ دیکھیں کہ کشمیر 70 سال سے ہم ان کی جنگ لڑ رہے تھے، ہم ان کی اخلاقی، سیاسی، سفارتی، لیکن آج صورتحال مختلف ہے. اور پھر اس کے بعد
اس دورانیہ میں ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا ہے، کشمیری بھائیوں کو ان مظالم سے، خواتین اور بچے جو یتیم ہو رہے ہیں ان کو ان مظالم سے نکالنے کے لیے، یا کشمیر کا پرانا اسٹیٹس بحال کرنے کے لیے، یا کشمیر کو آزاد کشمیر کے طور پر دیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں، یہ سوالات ہیں حکمرانوں سے، اور میری نظر میں اب تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کسی انڈیا کو گلہ کرنے کے بجائے، کسی اور کو گلہ کرنے کے بجائے، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے، یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ اب ہم ہر سال میں ایک قرارداد پاس کر کے تھوڑا سا آنسو بہائیں گے، تھوڑا سا روئیں گے، کشمیر ڈے منائیں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے ہم نے کشمیری بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ اور 3 نسلوں پر، 4 نسلوں پر مشتمل کشمیری جو پاکستان کا نام لے کر جام شہادت نوش کرتے رہے، ان کی اولاد بھی اب ہمیں بد دعائیں دے رہی ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کے پاس حل اس لیے نہیں ہے کہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ کشمیر سے جان چھوٹ گئی تو انہوں نے بھی شکر ادا کیا کہ چلو کشمیر کا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ بہت شکریہ جناب صاحب۔